ذرا سوچیے دنیا کے سب سے لمبی سڑک کے بارے میں، ایک ایسی ہائی وے جو برفانی الاسکا سے شروع ہو کر سیدھا ارجنٹائن کے ہرے بھرے میدانوں تک جائے۔ یہی خواب تھا پین امریکن ہائی وے کا، ایک ایسا زبردست منصوبہ جو دو براعظموں کو ایک ہی دھاگے میں پرونے والا تھا۔ لیکن اس بڑے سے منصوبے کے بیچ میں ایک بہت ہی سادہ سا لیکن حیران کر دینے والا سوال ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ کوئی بھی الاسکا سے ارجنٹائن تک سیدھا ڈرائیو کر کے نہیں جا سکتا؟ دیکھیے، یہ کوئی معمولی سڑک نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 30,000 کلومیٹر لمبے ایک بہت بڑے منصوبے کی، اتنا لمبا کہ جیسے زمین کے گرد پورا ایک چکر لگا لیا جائے۔ اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جو 14 الگ الگ ملکوں، ان کی ثقافتوں اور ان کے نظاروں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ شمالی اور جنوبی امریکہ جیسے دو بہت بڑے براعظموں کو ملانے والی ایک زنجیر ہے۔ لیکن اس زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اور یہی ٹوٹی ہوئی کڑی ہے ڈیرین گیپ، صرف 100 کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ جو اس عظیم خواب کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کی بنائی سڑکیں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک ایسا معمہ شروع ہوتا ہے جسے آج تک کوئی حل نہیں کر پایا۔ تو آئیے اس معمے کی پہلی پرت کو کھولتے ہیں، اور وہ ہے قدرت کا ناقابل تسخیر قلعہ، ایک ایسی قدرتی دیوار جسے صدیاں گزر گئی، کوئی پار نہیں کر سکا۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں نے بھی اس جنگل کے آگے ہار مانی ہے۔ 1698 میں اسکاٹ لینڈ نے یہاں ایک کالونی بنانے کی کوشش کی اور دیوالیہ ہو گیا۔ 1794 تک تو دنیا کی بڑی طاقتوں کے نقشوں پر یہ جگہ بس ایک سفید دھبا تھا، اور 1854 میں تو حد ہی ہو گئی۔ امریکی بحریہ کی ایک پوری ٹیم اس جنگل میں ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اور آج بھی جدید انجینئرز کے لیے یہ جگہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ سوچئے ذرا، 100 سے زیادہ تیز بہاؤ والے دریا، سال کے 9 مہینے ممبئی سے بھی دگنی طوفانی بارش، اور ایسی گہری کیچڑ جو انسان کو گھٹنوں تک نگل جائے، اور تو اور ملیریا اور یلو فیور جیسی جان لیوا بیماریاں، اور جنگل میں چھپے جگوار، مگرمچھ اور زہریلے سانپ الگ۔ یہاں ایک دلدل ہے، اٹرامٹو سوامپ، اتنی گہری کہ جب انجینئرز نے پل بنانے کے لیے کنکریٹ کے بڑے بڑے ڈرم گرائے تو وہ سیدھے 300 فٹ نیچے چلے گئے، یعنی ایک 30 منزلہ عمارت جتنی گہرائی میں ڈوب گئے۔ یہاں پل بنانا بالکل ناممکن تھا۔ لیکن قدرت کی یہ رکاوٹیں تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہیں۔ اصل میں 1970 کی دہائی میں اس منصوبے کو روکنے کے پیچھے کچھ بہت گہری سیاسی وجوہات بھی چھپی تھیں۔ ہوا یہ کہ 1975 میں جنوبی امریکہ میں جانوروں کی ایک بہت خطرناک بیماری پھیل گئی، اور ڈیرین گیپ ایک قدرتی دیوار کی طرح اس بیماری کو شمال کی طرف آنے سے روک رہا تھا۔ تو اپنی اربوں ڈالر کی لائف سٹاک انڈسٹری کو بچانے کے لیے امریکہ نے فوراً اس پروجیکٹ پر بریک لگا دی۔ اور پھر ایک انسانی آواز بھی اٹھی۔ وہاں کے مقامی قبائل ایمبیرا وونان نے اس منصوبے کی سخت مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہاں سڑک بنی تو ہمارے دریا، ہمارے جنگل اور ہماری ثقافت سب کچھ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ ہماری نسل کشی کے برابر ہے۔ لیکن کیا کہانی صرف اتنی ہی ہے، یا پھر کچھ ایسی ان کہی وجوہات بھی ہیں جن کی وجہ سے کچھ طاقتور لوگ چاہتے ہی نہیں کہ یہ راستہ کبھی کھلے؟ سب سے پہلی بات، یہ گھنا جنگل ڈرگ ٹریفکنگ کے خلاف ایک قدرتی قلعے کا کام کرتا ہے۔ یہ کولمبیا سے امریکہ تک منشیات کا زمینی راستہ بند کرتا ہے، جس سے اسمگلروں کا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں سڑک بننے کا مطلب ان کے لیے ایک کھلی دعوت ہوگی۔ اور پھر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، بات آ جاتی ہے پیسے پر۔ اگر یہ ہائی وے بن گئی تو یہ سیدھا سیدھا پاناما کینال کے بزنس کو ٹکر دے گی، جس سے اربوں ڈالر کی کمائی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پاناما کینال ہر سال 4.6 بلین ڈالرز کماتی ہے۔ اس میں سے 3 بلین ڈالر سیدھا پاناما کو ملتے ہیں، جو اس کی پوری معیشت کا 1/3 حصہ ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی خاص طور پر امریکہ اور پاناما اتنی بڑی رقم کا نقصان کیوں چاہے گا؟ اور آخر میں ایک اور اہم وجہ، یہ گیپ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑے فلٹر کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ خطرناک راستہ، جسے ڈنکی روٹ بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو زمین کے راستے امریکہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سڑک نہ ہونے کے باوجود اس راستے کو پار کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
2021 میں 1,30,000 لوگوں نے اسے پار کیا، 2022 میں یہ تعداد تقریباً دگنی ہو کر 2.5 لاکھ ہو گئی اور 2023 میں یہ 5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی بحران بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں مل کر ایک بہت پیچیدہ تصویر بناتی ہیں۔ ایک طرف ترقی کا خواب ہے تو دوسری طرف قدرت، سیاست، پیسہ اور انسانی زندگی کی تلخ حقیقتیں۔ شاید اس پوری کہانی کا سبق یہی ہے کہ کچھ سرحدیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے نہیں بنتی، اور ڈیرین گیپ بھی شاید ایک ایسی ہی سرحد ہے جہاں انسان کی حد ختم ہوتی ہے اور قدرت کی بادشاہت شروع ہوتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا ڈیرین گیپ انسانی ترقی کی ایک ناکامی ہے، یا پھر یہ ایک ایسی ضروری اور ناقابل تسخیر سرحد ہے جسے کبھی پار نہیں کرنا چاہیے؟